لوگ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کرتے ہیں، اور یہ نیاز عام عوام میں مشہور ہے کنڈے کی نیاز کے نام سے۔ بتائیے یہی ہے نا؟ جبکہ میں پہلی وضاحت کر دوں، اب یہ نیاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی وضاحت، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال 15 رجب المرجب، 22 رجب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں نے بالکل یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ نیاز 22 ہی کو ہونی چاہیے، 23 ہو گئی تو نہیں ادا ہوگی، یا 21 ہو گئی تو ادا نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ کہیں کہیں تو لگتا ہے یوں دیکھ کر اس کے گھر میں بھی 22، اس کے گھر میں بھی 22، اس کے گھر میں 22، پورے محلے میں 22 رجب تک، یوں لگتا ہے کہ اگر آگے پیچھے کر دیا تو گناہ ہوگا یا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پہلی وضاحت یہ کر دوں کہ نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر ہو، نیاز امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہو، نیاز حضور غوث اعظم کے نام پر ہو، خواجہ غریب نواز کے نام پر ہو، آپ سال بھر میں کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ میں اور کسی بھی وقت میں کسی بھی بزرگ کے نام پر نیاز کرا سکتے ہیں۔ آپ جب بھی کرائیں گے اللہ رب العزت یقیناً اس کو قبول فرمائے گا۔ تو ایک تاریخ کو پکڑ لینا اور یہ تصور کرنا کہ آگے پیچھے ہوئی تو ادا نہیں ہوگی، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 22 کی نسبت امام جعفر صادق سے اسی لیے 22 کو کرنا چاہیے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے، بلکہ اگر تاریخ کے اعتبار سے کرنا ہے تو 15 رجب کو کراؤ، کہ 15 رجب المرجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے، 22 تاریخ امام جعفر صادق کے وصال کی نہیں، بلکہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہ 22 کی رسم کہاں سے چلی آئی اور کب سے چلی آئی، اس کی وضاحت کر دوں۔ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام یزید ہے۔ کیا نام ہے؟ یزید۔ اور یزید جانتے ہیں کتنا بدترین شخص تھا؟ یہی وہ شخص تھا کہ جس کی وجہ سے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خون سے یزیدیوں نے ہاتھوں کو رنگا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کنبے کو کربلا کے میدان میں اگر اجاڑا گیا تھا تو اسی یزید کی خلافت اور اس کے تخت و تاج کی لالچ میں۔ تو یزید کی اہل بیت سے دشمنی کی بنیاد شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے یزید کے والد جناب امیر معاویہ سے بھی معاذ اللہ نفرت کرتے ہیں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی الہی ہیں، کاتب وحی الہی ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تمام کے تمام صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر صحابی آسمان کے ستاروں کے مانند ہے۔ اور قرآن مقدس میں رب نے صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی۔ تو کسی بھی صحابی کی بے ادبی، کسی بھی صحابی کی گستاخی یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کی طرح سے ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یزید نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار یزید پلید ہے، اس کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ کم علمی کی بنیاد یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ سے دشمنی کرتے ہیں، اور 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اس کی خوشی انہوں نے منایا ہے، اور اسی لیے 22 رجب کو شیعہ حضرات نے چھپ چھپا کر گھر میں کھیر بنایا، پوری بنایا، اس کو سیلیبریٹ کیا، یعنی گویا وہ عید کی طرح سے میٹھا پکاتے کھاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے پوچھا کہ آج تم نے کھیر پوری کیوں بنایا، آج تمہارے یہاں یہ خوشی کا ماحول کیوں ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خوشی مناتے، بلکہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنا، لیکن دیکھا دیکھی ہم نے اور آپ نے بھی وہی تاریخ پکڑ لی۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں، اگر کوئی 22 رجب کو کرے تو یہ حرام و ناجائز نہیں ہے۔ 22 رجب المرجب کو بھی کنڈے کی نیاز یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کی جا سکتی۔ الگ الگ جگہوں پر اس کے الگ الگ نام، کئی کہتے کھیر پوری کی نیاز، کہیں کنڈے کی نیاز، کہیں امام جعفر صادق کی نیاز۔
تو 22 رجب کو بھی کر سکتے، لیکن جب 22 رجب کو آپ کریں تو دعا کرتے وقت آپ اسے صرف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ نظر نہ کریں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی بطور ہدیہ پیش کریں۔ تو کیا ہوگا یہ کہ 22 کو تو کیا لیکن ان کا رد ہوا، انہوں نے خوشی منایا تھا اور ہم حضرت امیر معاویہ کو بطور ایصال ثواب ہدیہ کر رہے ہیں۔ ہدیہ میرے پیارے آقا کے پیارے، یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ بہت سارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، وہ ضد کر لیتی کہ نہیں ہم تو 22 کو کریں گے۔ ہمارے یہاں خاندان میں صدیوں سے 22 کو ہوتا چلا رہا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے یہ نئی چیز لے کر آیا۔ کہیں کہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک کسی مولوی مولانا نے یہ باتیں نہیں کی، پتہ نہیں مبلغ کہاں سے یہ باتیں لے کر آتے ہیں، تو ان کے اجتماع میں مت جایا کر۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جہاں پر بات فتنے فساد کی ہو، جہاں پر بات ضد کی ہو، لڑائی جھگڑے کی ہو، وہاں پر اکڑنے کی ضرورت نہیں، یعنی کٹر وادی نہیں بننا کہ نہیں 22 کو تو کرنے ہی نہیں دوں گا، نہیں 22 کو بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کرنے دیں آپ، جائز ہے۔ شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے بہتر ہے، علماء فرماتے 22 کو نہ کرو، 15 کو کرو، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 22 چھوڑ دو۔ لیکن کہیں بزید ہوں لوگ کہ 22 کو کریں گے تو کرنے دو، ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے، لیکن جہاں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کریں وہیں یہ نیاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے یہ جو ہم نے بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈش بانٹ رکھا ہے نا، یہ بھی کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے۔ یعنی امام جعفر صادق کی نیاز ہے تو کھیر پوری ہی ہونا چاہیے، امام حسین کی ہے تو کھچڑا ہی ہونا چاہیے، غوث اعظم ہے تو مرغا ہی ہونا چاہیے، غریب نواز ہے تو پلاؤ ہی ہونا چاہیے، فلاں بزرگ ہے تو زردہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے الگ الگ ڈشز الگ الگ بزرگوں کے نام بانٹ رکھی ہے نا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ہر حلال جائز چیز پر آپ فاتحہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، غوث اعظم کے نام پر کھیر پوری پر کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ اور امام جعفر صادق کے نام پر اگر مرغے پر فاتحہ کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے، اس کی وضاحت میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے یہاں امام جعفر صادق کی نیاز ہو اس کے یہاں پر گوشت اس دن نہیں بننا چاہیے، گوشت نہیں پکنا چاہیے۔ اور بعض جگہ تو اتنی شدت ہے کہ اس گھر میں ہی صرف گوشت نہیں بلکہ جس نے صبح دوپہر میں گوشت کھا لیا ہو وہ یہ نیاز بھی کھانے کا حقدار نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بکرا بکری کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مرغا مرغی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اسی طرح سے وہ جانور جن کی پابندیاں لگی ہیں، اسلام نے تو پابندی نہیں لگایا نا، ان کو بھی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح مچھلی جو الگ الگ ملتی ہے وہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جب سارے دن جائز ہے تو امام جعفر صادق کی نیاز والے دن اور جس کے گھر میں نیاز ہو رہی اس کے لیے کیا ناجائز ہو جائے گا معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے اور اسے سید الطعام فرمایا ہے، یعنی تمام کھانوں کا سردار۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام حسین کے نام پر کھچڑا جب پکتا ہے تو اس میں گوشت ہوتا ہے، تب کوئی کبات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولا کائنات کے نام جب نیاز ہوتی ہے اس میں بھی پلاؤ بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب ہم نیاز کرتے ہیں، ہم جب نیاز کرتے 12ویں شریف میں تو اس میں بھی کوئی پکڑ نہیں، چاہے جو بھی بنا سکتے ہو، لیکن یہاں پر بالکل لازم کر دیا گیا کہ جن کے یہاں نیاز ہو امام جعفر صادق کی وہاں گوشت بالکل نہیں بننا چاہیے۔ یہ مسئلہ سراسر غلط ہے، بلکہ اگر کسی نے اپنے گھر میں اس نیاز کے لیے پلاؤ بنوا لیا، بریانی بنوا لی تو اس پر بھی نیاز فاتحہ کرنا جائز ہے۔ اچھا، کھیر پوری کی پابندی کرنے کی وجہ سے کیا جانتے ہو؟ جو آدمی بیچارہ 2-3 ہزار روپے نہیں کر سکتا ہے جمع، پھر وہ نیاز ہی نہیں کرتا ہے، وہ نیاز ہی نہیں کرتا۔ یہ پابندیاں نہ لگاؤ۔ اگر کوئی غریب صرف 25 روپے کی جلیبی لا کر امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کر لے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کوئی بتائیے غریب آدمی 11 روپے میں جائے 2-3 لڈو لے کر آئے اور اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کر دے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا بتائیے معاذ اللہ اللہ فرمائے گا کہ میں تو کھیر پوری کے انتظار میں تھا، یا امام جعفر صادق کہیں گے کھیر پوری کے انتظار میں تھا اور تو یہ کیا لے کر آ گیا؟ ایسا ہوگا معاذ اللہ؟
ایسا کچھ بھی نہیں. ہر حلال جائز چیز پر نیاز کرنا، فاتحہ کرنا جائز، اور کسی بھی بزرگ کے نام پر کسی بھی حلال جائز چیز پر نیاز کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کچھ بھی نہ جڑے، اگر وہ ایک گلاس پانی رکھ کر اس پر بھی فاتحہ کر دے، اللہ اس کو بھی 5,000 کی 10,000 کی کھیر پوری بنانے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہ بالکل کمپلسری نہیں ہے کہ یہی بننا یہی بننا یہی بننا. اسی طرح جب امام حسین کے نام پر نیاز ہوتی ہے، اچھا امام حسین کی آل میں سے ہے نا امام جعفر صادق، آپ بتائیں امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے کہ امام جعفر صادق کا؟ جی، امام حسین کے نام پر نیاز ہو تو ہر گلی کوچے میں کچڑے کی ڈیگیں لگی ہوتی ہیں. اس میں اتنے پہرے کیوں نہیں؟ وہاں اتنی پابندیاں، اتنے پردے کیوں نہیں؟ امام جعفر صادق کی نیاز ہو تو بڑے پابندیاں، بڑے پہرے ہوتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں بنائیں گے، وہیں پر سب کو بلائیں گے، وہیں پر کھلائیں گے. ایسی ایسی شرطیں لگا دی ہیں کہ لوگ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ اس نیاز کو باہر نہیں لے جا سکتے، کسی کے گھر نہیں پہنچا سکتے، اس نیاز کو کسی کو باہر بٹھا کے کھلا نہیں سکتے. عجیب المیہ ہے. جہاں نیاز تیار ہوتی ہے کچن میں، وہیں پر لے جا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو. دوست بھی وہیں آ رہا ہے، پڑوسی بھی وہیں آ رہا ہے، کزن بھی وہیں آ رہا، پارٹنر بھی وہیں آ رہا، نوکر بھی وہیں آ رہا، سب وہیں آ کر کھا رہے ہیں. بیوی بھی میری وہیں بیٹھی ہے، 18 سال کی بیٹی بھی وہیں بیٹھی ہے، 23 سال کی بہن بھی وہیں بیٹھی ہے، 60 سال کی امی بھی وہیں بیٹھی ہے. میں پوچھتا ہوں اللہ نے قرآن مقدس میں پردے کی آیتیں کھیر پوری کے لیے نازل فرمایا یا ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نازل فرمایا ہے؟ بیٹی بے پردہ، بیوی بے پردہ، امی بے پردہ، اور کھیر پوری پر اتنا پردہ، اتنا پردہ. اچھا کھیر پوری چوراہے پر رکھ دو تو قیامت میں اللہ حساب لے گا؟ بیوی چوراہے پر بنا دوپٹے کے گھومے گی تو اللہ قیامت میں حساب لے گا. تو دوست کے سامنے بیوی کو بٹھا دیا، بیٹی کو بٹھا دیا، بہن کو بٹھا دیا، اور سمجھا کہ کھیر پوری کو ہم نے پردے میں رکھ دیا. یہ غلط ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھیں اور کھیر پوری مہمانوں کو باہر بٹھا کر کھلائیں، اور جو نہ آ سکے ان کے گھر بھی پہنچائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حسین کے نام کا کھچڑا بنتا ہے ڈیگوں میں، اور لوگ پتیلی میں بھر بھر کر گھر گھر پہنچاتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حلوہ بنتا ہے شب برات میں، اور لوگ گھر گھر کر پہنچاتے کہ شب برات کا حلوہ ہے. تو وہاں یہ ساری چیزیں جائز. یہاں اتنی پابندیاں کیوں؟ اور یہ پابندیاں آئی کہاں سے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے، امام جعفر صادق نے وصیت فرمائی، کہاں سے لے کر آئے ہم اور آپ؟ یہ دراصل شیعوں کی پیدا کردہ رسمیں، چونکہ انہوں نے یہ معاملہ سارا چوری کا کیا تھا، اس لیے کھلایا پلایا بھی چوری چھپے. وہیں کھاؤ، انگلیاں چاٹو، وہیں ہاتھ دو برتن میں، یہاں تک کہ باہر ہاتھ بھی نہ دو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور ہم بھی اسی کو پکڑے ہوئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نیاز کھانے کے بعد انگلی صاف کر کے واش بیسن میں دو لیں، کوئی پکڑ نہیں ہونا. موری میں دو لیں، کوئی پکڑ نہیں ہونا. گھر کے باہر بیتی نالی میں دو لیں، کوئی پکڑ نہیں ہونا. لیکن ایک برتن میں دوئیں. میں کہتا ہوں یہ پابندی کیوں؟ کھچڑا کھاتے ہو تو اس میں ہاتھ دھونے کی پابندی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری غلط رسمیں اس کو ختم کرے کہ انشاءاللہ. اسی طرح سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس نیاز میں ایک چیز اور بھی کہ یہ نیاز مٹی ہی کے برتن میں کرنی چاہیے. اسی لیے مشہور ہو گئی یہ نیاز کنڈے کی نیاز کے نام سے. کیا نام ہے اس کا؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے بھائی اس کو امام جعفر صادق کی نیاز کہا کرو، کنڈے کی نیاز نہیں. کنڈے کسی بزرگ کا نام ہے. اچھا جب کھچڑا بنتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ یہ امام حسین کے نام کا کھچڑا ہے. تب یہ تو نہیں کہتے یہ ڈیگ کی نیاز ہے. شربت بنتا ہے تو کہتے ہو یہ ڈرم کی نیاز ہے. اگر بٹیارہ پلاؤ بنا کر لے کر آئے غوث اعظم کے نام پر کہتے ہو یہ پتیلی کی نیاز ہے. یہ کہتے ہو تو یہاں برتن کیوں؟ وہاں برتن نہیں، وہاں بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، یہاں پر برتن. تو کنڈے کی نیاز نہیں کہنا، امام جعفر صادق کی نیاز کہنا ہے. اچھا کوئی دن میں 100 بار کنڈے 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 کر لے، کوئی ثواب ملے گا؟ اور 100 بار امام جعفر صادق امام جعفر صادق امام جعفر صادق کہہ دو، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کنڈے کی نیاز نہ کہیں، امام جعفر صادق کی نیاز کہیں. ہاں مٹی کے برتن بآسانی مل جائیں تو بہت اچھا، کہ مٹی کے برتن استعمال کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں.
تو مٹی کے برتن صرف ماہ رجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز دلانے کے لیے نہ ڈھونڈے، بلکہ سال بھر اپنے گھر میں مٹی کے برتن استعمال میں لے کر آئے کہ سال بھر برتن رہیں گے، سال بھر اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں اتریں گے، اور جب سال بھر رحمت کے فرشتے آئیں گے تو یقیناً ہمارا گھر اللہ کی رحمت کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن ہمارا عجیب معاملہ ہے، ہم نیاز کے لیے لاتے ہیں اور نیاز ہونے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، نیاز ہونے کے بعد ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کہاں لکھا ہو بتائیے؟ اچھا، لوگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دریا میں لے جا کر ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مٹی کا برتن اتنا گرم ہو گیا کہ اس کو دریا میں ڈالنا پڑا، تو ڈیگیں ساری اٹھا کر کھچڑے کی دریا میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ سارے شربت کے ڈرم بھی دریا میں ڈال دینے چاہیے، وہ تو زیادہ گرم ہو جاتے ہیں نا، ڈیگیں تو زیادہ گرم ہوتی ہوں گی مٹی کے برتن کے مقابلے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ بھی غلط طریقہ، اس کا شمار اسراف میں، فضول خرچی میں، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو ہم اور آپ 250 300 400 500 کے برتن لے کر آئے مٹی کے، ایک دن نیاز کرائی تو بڑا سنبھالا، اور اس کے بعد نیاز ہوتے ہی راتوں رات اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ غلط ہے، اس سے بچیں کہ انشاءاللہ نیاز ہونے کے بعد ان برتنوں کو روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آج جس میں کھیر رکھا تھا کل اسی برتن میں دال بھی رکھ سکتے ہو، کل اسی برتن میں سالن بھی رکھ سکتے ہو۔ آج جس برتن میں پوریاں رکھی تھی کل اسی برتن میں روٹیاں بھی رکھ سکتے ہو۔ تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہے، اور جانتے کتنا فائدہ؟ رحمت کے فرشتے اتریں گے، اور ایک سائنس دان کہتا ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق وہ کہتا ہے آج جو کینسر کی بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اور آپ نے پلاسٹک کا استعمال زیادہ شروع کر دیا ہے۔ دودھ کا پیکٹ بھی پلاسٹک کا، کل تک آپ ہیئر آئل بھی لیتے تھے تو بوتل کانچ کی ہوتی تھی، اب وہ بھی پلاسٹک کی۔ کل تک بام بھی خریدتے تھے تو بوتل کانچ کی ہوتی تھی، اب وہ بھی پلاسٹک کی۔ تو اسی طرح سے ساری چیزیں پلاسٹک کی۔ آپ شادی بیاہ میں جائیں تو پانی پینے کا گلاس پلاسٹک کا، ہوٹل میں چائے پیئیں تو گلاس پلاسٹک کا، کھانا کھائیں تو پلیٹ تھرموکول کا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کینسر کا مرض بڑھنے کی وجہ یہ ہے روزمرہ کی زندگی میں ہم نے پلاسٹک استعمال زیادہ شروع کر دیا۔ اور آگے لکھتا ہے جو ہمیشہ مٹی کے برتن میں کھائیں گے ان کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس نے یہ نہیں لکھا سال میں ایک بار جو کھا لیں گے اس کو نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ جو کھائیں گے۔ تو اب ہمیشہ استعمال میں لاؤ گے تو فائدہ ہوگا نا، رحمت کے فرشتے بھی اتریں گے، اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ اور اگر استعمال میں نہ لائیں، میرا مشورہ، اگر استعمال میں نہ لائیں تو گھر میں رکھ دیں، ہر نیاز کے لیے یہی برتن نکال لیا کریں، کم سے کم اسی بہانے مٹی کے برتن گھر میں ہوں گے تو صحیح، اللہ کی رحمت کے فرشتے تو اتریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور بھی بہت ساری غلط رسمیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی اپنے شعور کے مطابق میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی طرف اگر کوئی رسم اس طرح کی ہوتی ہو پوچھنا چاہیں تو پوچھیں، 2-3 منٹ میں جواب دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور دعا پر ہماری محفل اختتام کو پہنچے گی۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے ساتھی الیاس بھائی نے 2 سوال پوچھے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آ گئی، میں 3 چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو سوال یہ کیا گیا کہ کسی گھر میں اگر ناپاک عورت ہو، یعنی وہ دن جن دنوں میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، تو وہ عورت جو ہے کھیر پوری نہیں بنا سکتی، کہیں کہیں تو پابندیاں کہ وہ کھا بھی نہیں سکتی، یعنی جہاں بنایا گیا وہاں آ بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ اجازت ہے۔ صرف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز نہیں، بلکہ وہ عورت ہر طرح کی نیاز حالت ناپاکی میں بھی بنا سکتی ہے۔ ہاں وہ فاتحہ نہیں دے سکتی ہے، لیکن فاتحے کی چیزیں وہ پکا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اسی طرح جس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو، بچے کی ولادت کے بعد ماں
40 روز تک ناپاک رہتی ہے جسے نفاس کی حالت کہتے ہیں، تو اس عورت کے اوپر بھی لوگ پابندی لگاتے ہیں، وہ عورت بھی جو ہے کھیر پوری بنا بھی سکتی ہے، یا نیاز میں جو بھی چیز بنائی جا رہی ہے آپ کے گھر میں بنا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، آنے والے مہمانوں کو کھلا بھی سکتی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے زمانے جاہلیت کی طرح اس رسم پر عمل کی اور پابندی لگائی، یہ عورتیں دور دور رہیں، نہ یہ پکائیں نہ کھائیں نہ قریب آئیں، تو ظاہر ہے کہ گھر آنے والے ہر غیر مرد کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یقیناً اس گھر کی عورت ناپاک ہے، یہی وجہ تو ساری موجود ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے گھر میں 1 سال نیاز کر دی گئی اب اس کو ہر سال کرنا پڑے گا، اگر وہ ہر سال نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں جو ہے مصیبت آئے گی یا امام جعفر صادق ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، اللہ توفیق دے، ہر سال اپنی حلال روزی سے کریں، لیکن آپ ادھار لے کر آئیں، لون اٹھائیں، بیوی کے زیورات گروی رکھیں، سود پر پیسہ لیں، یہ جائز نہیں نظر و نیاز کے لیے، بلکہ شریعت تو شادی بیاہ میں بھی اس طرح کے سودے کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے اس سال کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، لیکن کبھی حالات ایسے آئے کہ آپ آج نہیں بنا سکتے نیاز، نہیں کرا سکتے 2-4 ہزار روپے کی نیاز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 گلاس پانی رکھ کر بھی فاتحہ کر دیں گے۔ امام جعفر صادق بھی آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تبارک تعالیٰ یقیناً ہر سال جتنا تو کرتا تھا اسی پانی پر بھی اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی سال کسی وجہ سے گھر میں انتقال ہو گیا تھا یا ہم سفر پر تھے، نہیں کر سکے نیاز، تو کوئی مصیبت بلا نہیں آنا، کرائیں گے تو فائدہ، نہیں کر سکا تو کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کچھ باتیں اور تھی جس کی میں نے وضاحت کر دی۔